السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سرفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کو یو اے ای نے، سوڈان نے اور بحرین نے ان کو تسلیم کر لیا ہے، عرب ممالک نے، اور باقی جتنے بھی دوسرے عرب ممالک ہیں جن میں سعودی عرب ہے اور کویت ہے اور قطر ہے اور اس طرح کے باقی جتنے بھی ممالک ہیں، تو انہوں نے بھی تقریباً کافی حد تک اس کو جو ہے نا اپنے معاملات ان کے ساتھ طے کر لیے ہیں، اور ابھی صرف باقی جو ہے اعلان کرنا باقی ہے سعودی عرب کی طرف سے کہ ہم نے جو ہے نا اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے طے ہو گئے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ معاہدے جو ہے نا وہ تیار ہو گئے ہیں۔ تو کچھ دن پہلے جو ہے بڑی ایک خبر چلی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی، پوری دنیا نے اس کو اجاگر کیا کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم تھے بنجمن نیتن یاہو، وہ اور ان کے ساتھ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو وہ آئے ہیں اور رات کو سعودی عرب میں شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد وہ فوراً واپس چلے گئے۔ تو جیسے یہ خبر بریک اپ ہوئی ہے پوری انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس کو اٹھایا گیا، تو انہوں نے ڈینائی کر دیا۔ بنجمن نیتن یاہو کو سوال کیا گیا کہ آپ اس کے بارے میں وضاحت دیں، انہوں نے کہا کہ اس سوال سے میں گریز کروں گا۔ اور امریکی جو ہے نا وزیر خارجہ مائک پومپیو، انہوں نے بھی کوئی اس کے اوپر جواب نہ دیا۔ سعودی وزارت خارجہ میں جو ہے ان کے وزیر خارجہ ہیں تو السعود، تو انہوں نے ڈینائی کیا، انکار کیا کہ ایسی کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، مائک پومپیو آئے تھے صرف، اور اسرائیل کا کوئی بھی اس میں نمائندہ شامل نہیں تھا۔ حالانکہ اسرائیل کے خود اپنے میڈیا نے اور اخبارات نے اس بات کو بڑا واضح کر کے بتایا ہے کہ مائک پومپیو تھے موساد کے جو ہیں چیف تھے، انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے ایران اسرائیل کی، اور اس کے بنجمن نیتن یاہو وزیر اعظم تھے۔ تو یہ اچانک سے یہ جو آئے اور رات کی تاریخی میں ملاقات ہوئی، اس کے بعد چلے گئے، تو یہ بڑا ایک معمہ تھا۔ اگر انہیں آنا تھا تو وہ دن میں بھی آ سکتے تھے، لیکن کوئی ایسے معاملات طے کرنے تھے سعودی عرب کے ساتھ کہ انہیں چوری چھپے آنا پڑا۔ تو اس کے جو ملاقات تھی اس کا نتیجہ ہم نے اب دیکھا ہے۔ پرسوں جو ہے ایران کے ایک بہت بڑے نیوکلیر سائنٹسٹ تھے جو پوری ایران کی نیوکلیر کمپین چلا رہے تھے اور پورے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے تھے، نیوکلیر پروگرام کے جو سربراہ تھے محسن فخرزادی، تو ان کو قتل کیا گیا ہے ایران کے اندر۔ تو وہ جو ہے نا اسی بات کو لے کے لنک کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی تھی کچھ دن پہلے اسرائیلی وزیر اعظم کی محمد بن سلمان سے سعودی عرب میں اور مائک پومپیو کی، تو یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو ایسا سخت ایکشن لینا چاہ رہے تھے ایران کے خلاف کہ جس کا جو ہے نا بلو بیک عرب ممالک پہ آ سکتا تھا یا بالخصوص سعودی عرب پہ آ سکتا تھا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اسرائیل اور جو ہے امریکہ، یہ سعودی عرب کے ساتھ مل کر ایران کو ایک جنگ میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کے جو ہے نا بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں اپنی پریزیڈنسی کے۔ 20 جنوری کو انہوں نے چلے جانا ہے اور ان کی جگہ پہ جو بائیڈن جو ہے نئے منتخب صدر ہیں انہوں نے سنبھال لینی ہے۔ تو اب اسرائیل کے لیے ایک بہت مشکل یہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ اگر ٹرمپ یہاں پہ رہتے تو وہ ان کی ہر جو ہے نا انلیگل ایکٹیویٹی کو لیگل قرار دے رہے تھے، اور مکمل پشت پناہی حاصل تھی اسرائیل کو ٹرمپ کی۔ اور یہ جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں، امن معاہدہ ہوا ہے جس کو ابراہیم اکارڈ کا نام دیا جا رہا ہے، کہ جو جتنی بھی ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ امتیں ہیں، یعنی کہ انہی کے آگے وہ چل رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت یعقوب اسحاق وہ ان کی اولادوں میں سے ہیں۔ تو اس کو ملا کے انہوں نے ایک ابراہیم اکارڈ امن معاہدہ کا جو ہے نا ایک ڈرافٹ بنایا، جس کے اوپر 3 ممالک تو آ چکے ہیں اور باقیوں کے لیے تگ و دو جاری ہے امریکہ کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے تو یہ یہاں تک بیان دے دیا تھا کہ جو ممالک جو ہیں اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے ہمارے کہنے پہ، ہم ان کو اینٹی سیمیٹزم قرار دیں گے، یعنی کہ ایسے ممالک یا ایسے لوگ جو یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان کو دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں، تو اینٹی سیمیٹزم کا نام دے کر پھر ہم ان کے خلاف پابندیاں بھی لگائیں گے، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ختم کریں گے، اور ان کے لیے مستقبل میں جو ہے نا بہت ساری مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو یہ انہوں نے اسرائیل میں بیان دیا تھا ایک اپنے دورے کے اوپر۔
تو ٹرمپ اسی کمپین کو لے کے چل رہے تھے. اب جو بائیڈن آ گئے, اب اسرائیل کے لیے یہ بہت ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ساتھ میں آتے ہی کہ جو ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا نیوکلیئر کا 2015 میں, اوباما ایڈمنسٹریشن نے کیا تھا, جو بائیڈن جو اس کے نائب صدر تھے اوباما کے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ہم اسی معاہدے میں ری انٹر ہو جائیں گے حلف اٹھانے کے بعد, اور ایران کے ساتھ دوبارہ سے جو ہے نا اس کے اوپر پیش رفت ہوگی, اور ایران اپنے نیوکلیئر معاہدے کے لمٹ کو کراس نہ کرے اور اپنی لمٹ کے اندر رہے. تو ایران کی طرف سے بھی بڑا مثبت پیغام آیا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ٹرمپ حکومت ہے تو یہ جب جائے گی تو امریکہ کی نئی حکومت جو ہے وہ دوبارہ سے اس معاہدے کو بحال کرے گی, اور جتنی بھی ایران کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں امریکہ نے, وہ ساری کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی, اور پرامن جو ہے نا جوہری معاہدہ ہوگا, اور پرامن ایکٹیویٹیز کے لیے, کاموں کے لیے ایران کو محدود پیمانے کے اوپر جو ہے نا جوہری اپنی تنصیبات کو جاری رکھنے کی اجازت دوبارہ سے مل جائے گی. تو یہ بات کرتے ہیں ہم آپ کے محسن فخرزادی, جو ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں. تو اس کو قتل کیا گیا ہے اس موقع کے اوپر آ کر. اس کی ایک جو وجہ بتائی جا رہی ہے بڑی, وہ یہ بھی ہے کہ ایران جو ہے اشتعال میں آ کر کوئی امریکہ کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کرے جس سے امریکہ اور اسرائیل کو جواز مل جائے ایران کے اوپر حملہ کرنے کا اور ایرانی تنصیبات کو تباہ کرنے کا. تو یہ کافی دنوں سے یہ بات گردش کر رہی تھی. اکتوبر کے اندر بھی ایک رپورٹ شائع ہوئی امریکہ کے ایک اخبار میں کہ ایران کے اوپر حملے کی تیاریاں تقریباً مکمل ہیں, اور اسرائیل نے اپنے جو ہے نا IDF فورسز ہیں اس کی, ان کو الرٹ کے اوپر کر دیا ہے. ابھی بھی وہ الرٹ کے اوپر ہی ہیں کہ کوئی بھی ممکنہ حملہ ہو سکتا ہے ایران کے اوپر امریکہ کی جانب سے, اور اس کے ریئیکشن میں ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے نا اسرائیل کے اوپر اٹیک کرے, یا اسرائیل کے مفادات کو جو انہوں نے شام کے اندر ایران کی پراکسیز جو چل رہی ہیں, یا حزب اللہ ہے لبنان کے اندر, اور فلسطین میں حماس ہے, تو وہ ان کے ذریعے اسرائیل کے اوپر حملے کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنی فوجوں کو مکمل جو ہے نا الرٹ پہ رکھا ہوا ہے 24 گھنٹے کے لیے, اور یہ بات اب ایران کو بھی پتہ چل گئی ہے. تو حسن روحانی نے اس جو یہ واقعہ ہوا ہے, ان کے جو سب سے اہم جو ہیڈ تھے نیوکلیئر پروگرام کے, ان کے قتل کے اوپر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا. انہوں نے کہا کہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کیا کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اب ہم کسی بھی جلد بازی میں اس چیز کا جواب نہیں دیں گے ان کو. ہم مناسب وقت آنے پر اور مناسب جواب جو ہے اسرائیل کو دیں گے, اور یہ اس کارروائی میں جو ہے نا اسرائیل اور امریکہ ان دونوں کا ہاتھ ہے. تو ایران نے یہ بڑی جو ہے نا مثبت ایک انداز اپنایا ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو ایران کے کرد ملیشیا کے جو فورس کے لیڈر تھے, جب ان کو قتل کیا گیا جنوری میں, تو ایران نے اس کے سوم کے اوپر ہی تیسرے دن ہی جو ہی ان کو تدفین ان کی گئی ان کے آبائی گاؤں میں, رات کو 3 بجے انہوں نے بیلسٹک میزائلز کے اٹیک کیے. 17 میزائل جو انہوں نے لانچ کیے ہیں عراق کے اندر امریکہ کی تنصیبات کے اوپر حملے کیے ہیں. تو انہوں نے بڑا رسپانس جلدی دے دیا تھا. لیکن اب کیونکہ صورتحال اس طرح سے بنی ہوئی ہے, اسرائیل کی ہر ممکن یہ کوشش ہے کہ اس کو کسی طریقے سے کوئی ایسا ایران غلط قدم اٹھائے کہ امریکہ ٹرمپ کے ہوتے ہی اس کے اوپر حملہ کر دے, تو ہمارا جو ہے اس میں کام بن جائے گا اور ہمارا مشن کمپلیٹ ہو جائے گا. تو وہ پہلے سے ہی انہوں نے 2010 میں بھی ایک سائنسدان تھے ایران کے جوہری پروگرام کے, ان کو قتل کیا. 2012 میں پھر انہوں نے ایک جو ہے نا اعلیٰ پائے کے سائنسدان کو قتل کیا. اب یہ تیسرے جو ہے نا بڑے اہم جو ہیڈ کر رہے تھے سارے نیوکلیئر پروگرام کو, محسن فخرزادی, ان کو قتل کر دیا گیا ایران کے اندر ہی. تو یہ اب صورتحال اس طرح سے بنی ہوئی ہے. تو یہ سارے تانے بانے اسی بات سے جوڑے جا رہے ہیں کہ 3 دن پہلے جو ہے سعودی عرب کے اندر جو ملاقات ہوئی ہے, نیتنیاہو گئے ہیں اور مائک پمپیو, تو وہ اسی بات کو ڈسکس کرنے کے لیے گئے تھے کہ ہم کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہیں, اگر اس کا کوئی ریئیکشن آیا تو آپ لوگ الرٹ رہیں. تو اصل میں دھوکہ کیا دیا جا رہا ہے عرب ممالک کو, خاص طور پہ سعودی عرب کو اور UAE کو, کہ ایران جو ہے آپ لوگوں کے مفاد کے خلاف ہے, اور ایران آپ لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے مختلف محاذ پہ, اور ایران آپ لوگوں کا بہت بڑا دشمن ہے. آپ ہمارے ساتھ مل کر ایران کو تباہ کرنے میں ہماری مدد کریں, اور اس کے اوپر مزید جو ہے نا سختی کرنے میں ہمارا ساتھ دیں.
تو اس طرح سے پاگل بنایا جا رہا ہے سعودی عرب کو اور UAE کو، اور یہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کی یہ ہم بدقسمتی سمجھ لیں کہ یہ انہی کی چالوں میں ان کے پھنس چکے ہیں، اور یہ انہی کا نقشہ قدم پہ جاری ہیں، اور یہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل اس رپورٹس یہ ہیں کہ 20 جنوری سے پہلے جو ہے نا ایران کے اوپر ایک بہت بڑے حملے کی تیاری ہے امریکہ کی، ٹرمپ کے ہوتے ہوئے، کیونکہ ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ میں جاتے جاتے ایسا نقصان کر جاؤں ایران کی پالیسی کے اوپر کہ اوباما کے پاس کوئی آپشن رہے، جو بائیڈن کے پاس، جو اوباما ایڈمنسٹریشن میں پہلے نائب صدر رہ چکے ہیں، کہ ان کے پاس ایسا کوئی آپشن رہ ہی نہ جائے کہ دوبارہ سے ایران کے ساتھ وہ ایک امن معاہدہ کر سکے یا اس پرانے معاہدے کے دوبارہ سے بحال کر سکے، اتنا وہ نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی تازترین صورتحال۔ تو جانے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔